السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء اس درس کے 7ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ تذکرۃ الانبیاء کے پہلے باب سے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ کل ہم نے سنا کہ کس طرح سے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے زمین کی مٹی کو لایا گیا اور پھر مختلف مراحل سے گزر کر وہ مٹی آدم علیہ السلام کے جسم میں تبدیل ہو گئی۔ آئیے اب آگے سماعت کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی صورت دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا، اس کے ارد پھر کر بولا، تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے، اگر بھوکا ہو تو گر پڑے، اگر خوب سیر ہو جائے تو چل نہ سکے، اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا، ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو، اس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کے قالب میں روح کا دخول۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اس قالب یعنی جسم میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے، تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت کے طور پر رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی، ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو محمد، یہ اور ابو البشر آپ علیہ السلام کی کنیت ہے، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا، لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال کر ظاہر کیا۔ پھر فرمایا، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب نے کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تمہیں میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر حکم دیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے مفہوم۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتوں کو سجدے تعظیمی کا حکم دیا گیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدے تعظیمی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ عبادت کی غرض سے سجدہ سوائے اللہ تعالی کے کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تاہم پھر بھی سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، پھر میکائیل نے، پھر اسرافیل نے، پھر اسرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے۔ اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کی خدمت میں ان کے پاس وحی یعنی قرآن لانے کا عظیم کام ان کے سپرد ہوا۔ بعض حضرات نے کہا سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اسی لیے ان کی پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ حقیقی کا مظہر بنایا گیا۔ اگرچہ ظاہری طور پر سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن در حقیقت سب سے پہلے خلیفہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی جگہ کی مٹی لے گئے، آب تسنیم سے اسے گوندھا گیا، جنت کی نہروں میں گوتے دیے گئے، زمینوں آسمانوں میں پھرایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ پھر اس مٹی کو آدم علیہ السلام کے جسم میں ملا دیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکایا گیا۔ وہی نور محمدی دراصل فرشتوں سے سجدہ کرانے کا سبب بنا تھا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا، بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم اور زمینوں اور بلند آسمانوں میں سب سے مقدم امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگرچہ حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام پیدا ہوتے، نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز۔ علامہ رازی اور علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان عبارات سے واضح ہوا کہ خلیفہ اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلافت آپ کی خلافت کا ظہور ہے۔ فرشتوں کی تعداد کتنی تھی؟
فرشتوں کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمینوں آسمانوں کا علم دیا گیا تو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے بھی تعداد کو ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح ذکر فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں چرچراہٹ پیدا ہوئی، اور حق بھی یہی ہے کہ ان میں چرچراہٹ پائی جائے، کیونکہ آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا رکوع نہ کر رہا ہو۔ تمام انسان، جن، حیوانات، پرندے، آبی جانور صرف روئے زمین کے مکین فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، پھر یہ بھی ان تمام کے ساتھ ملا کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، پھر یہی سلسلہ 7 آسمانوں تک، پھر عرش کے پردوں کے ساتھ، اور حاملین عرش فرشتوں کی تعداد کے مقابلے میں یہ ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ ابلیس کی اصل کیا ہے؟ کچھ حضرات اس طرف ہیں کہ ابلیس فرشتوں سے علیحدہ ہے، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور یہ نار یعنی آگ سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مفہوم، ابلیس جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اسے سجدہ کرنے کا حکم کیسے تھا، حالانکہ ظاہر طور پر تو حکم صرف فرشتوں کو ہے؟ تو اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں ہی میں داخل تھا، اور ملائکہ والے احکام ہی اس پر جاری ہوتے تھے، یعنی تغلیباً اس پر حکم جاری ہوا جیسے سرداروں کو حکم دیا جاتا ہے، تو ان کے ماتحت بھی اس حکم میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ محققین یعنی علامہ بیغوی واحدی، قاضی بیضاوی، علامہ آلوسی اور علامہ رازی اس طرف ہیں کہ یہ فرشتوں ہی میں سے تھا۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں ابلیس کو اگرچہ رب تعالیٰ نے جن کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں بھی اسے جن کہا گیا ہے، لیکن جن کہنے سے اس کے فرشتہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان میں کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ جن کبھی تو فرشتوں کے مد مقابل علیحدہ مخلوق کو بھی کہتے ہیں، اور کبھی فرشتوں کی ایک قسم کو بھی جن کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو جن کیوں کہا گیا ہے؟ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اور چھپی ہوئی چیزوں کو جن کہا جاتا ہے، اس لیے فرشتوں کو بھی جن کہہ دیا۔ ابلیس کے آگ سے پیدا ہونے اور فرشتوں کے نور سے پیدا ہونے میں بھی کوئی ضرر نہیں، اور اس کے فرشتے ہونے میں اس سے کوئی عیب ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگ اور نور کا مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی جنس سے ہے، البتہ عوارض کے لحاظ پر مختلف ہیں، یعنی جس کے ساتھ دھوئیں کی آمیزش ہے وہ آگ ہے، اور جو صاف و شفاف ہے وہ نور ہے۔ جس طرح مٹی، ریت، پتھر، سرما وغیرہ کا مادہ اور جنس ایک ہے، عوارضات کے لحاظ سے مختلف ہے۔ ابلیس تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا۔ جب رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ میرا حکم تھا، تو اس نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یعنی جو شان کے لحاظ سے بڑا ہو وہ گھٹیا کے سامنے معاذ اللہ سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس حقیقت میں آدم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے میں قاصر رہا، اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اللہ کے نبی کی شان فرشتوں سے بلند ہوتی ہے۔
رب تعالی نے ارشاد فرمایا، مفہوم، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ سالہ سال تک عبادت کرنے والا رب کا مقرب نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک پل بھر میں مردود ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک لعنت کا مستحق ٹھہرا دیا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید باتیں اس کے آگے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔